بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم. فرسٹ ایئر انگلش لیسن نمبر 10 A mild attack of locusts پیش خدمت ہے اس کا لیکچر نمبر 2. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 63. Looking out, all the trees were queer and still. queer, strange, odd, عجیب و غریب. اور still کا مطلب ہے motionless, ساکت. باہر دیکھیں تو تمام درخت عجیب و غریب اور ساکت تھے. cluttered, cluttered means accumulated, بھرے ہوئے, اٹے ہوئے. cluttered with insects, کیڑوں سے اٹے ہوئے. their boughs, boughs mean branches, شاخیں. their boughs weighed to the ground, ان کی شاخیں بوجھ کی وجہ سے جھک کر زمین کے ساتھ لگ گئی تھیں. اب شاخوں کے اوپر ظاہر ہے وہ ٹڈی دل تھا یا وہ ٹڈیاں تھیں جو بہت بڑی تعداد میں تھیں، لہٰذا ان کے بوجھ کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے شاخیں جھک کر زمین کے ساتھ لگ گئی تھیں. چلیے سارے سینٹنس کا ترجمہ کرتے ہیں. باہر کی طرف دیکھیں تو تمام درخت عجیب و غریب اور ساکت تھے. وہ کیڑوں سے اٹے ہوئے تھے. ان کی شاخیں کیڑوں کے بوجھ کی وجہ سے جھک کر زمین کے ساتھ لگ گئی تھیں. The earth seemed to be moving. seemed ایسا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے زمین حرکت کر رہی ہو. locusts crawling everywhere, crawling creeping, ٹڈیاں ہر جگہ رینگ رہی تھیں. کرال رینگنا، ایوری ویئر ہر جگہ. ایسا لگتا تھا جیسے زمین حرکت کر رہی ہو. ٹڈیاں ہر جگہ رینگ رہی تھیں، یعنی زمین کے اوپر ہر جگہ ٹڈیاں ہی ٹڈیاں نظر آ رہی تھیں. اور جب ٹڈیاں حرکت کرتی تھیں تو لگتا یوں تھا جیسے زمین حرکت کر رہی ہو، زمین کی اوپر والی سطح جو ہے وہ ہل رہی ہو. She could not see the lands at all. وہ بالکل بھی زمین نہیں دیکھ سکتی تھی. So thick was the swarm. Thick means dense, profuse. یہاں اس سے مراد ہے زیادہ. So thick was the swarm. Swarm کا مطلب گروپ، کراؤڈ، یعنی ٹڈیاں اتنی زیادہ تھیں. تو کتنی زیادہ تھیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا تھا کہ she could not see the land at all، کہ وہ بالکل بھی زمین نہیں دیکھ سکتی تھی. ٹڈیاں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ بالکل بھی زمین نہیں دیکھ سکتی تھی. تو چونکہ سوام کا مطلب گروپ، کراؤڈ یا گروہ ہے، تو ہم اس لائن کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ٹڈیوں کے لشکر یا گروہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ بالکل بھی زمین نہیں دیکھ سکتی تھی. وہ سے یہاں مراد ہے مارگریٹ. چلیے اب اس سارے سینٹنس کا ترجمہ ایک ساتھ کرتے ہیں. ایسا لگتا تھا جیسے زمین حرکت کر رہی ہو. ٹڈیاں ہر جگہ رینگ رہی تھیں. ٹڈیوں کے لشکر یا گروہ اس قدر زیادہ تھے کہ وہ یعنی مارگریٹ بالکل بھی زمین نہیں دیکھ سکتی تھی. Toward the mountains it was like looking into driving rain. Driving falling, برستی ہوئی بارش. Toward the mountains پہاڑوں کی طرف، یعنی پہاڑوں کی طرف دیکھنا. It was like looking into driving rain، برستی ہوئی بارش کی طرف دیکھنے کے مترادف تھا. اب وہاں پر فضا میں ہر طرف اس قدر ٹڈی دل تھے کہ ٹڈیاں اتنی زیادہ تھیں کہ یوں لگتا تھا جیسے بارش کے قطرے جو ہیں وہ گر رہے ہوں. تو اس لیے یہ لکھا ہے کہ پہاڑوں کی طرف دیکھنا گویا برستی ہوئی بارش کی طرف دیکھنا تھا. ایون ایز شی واچڈ، حتیٰ کہ جب وہ دیکھتی تھی. اب یہ انگلش میں ان کا اپنا طریقہ کار ہے کہنے کا، وہ سیکنڈ فارم استعمال کرتے ہیں یعنی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. لیکن اردو میں ہمارا اسلوب یا انداز یا انداز بیان یہ ہے کہ ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں. تو ہم اس کو بامحاورہ یوں اس کا ترجمہ کر لیں گے، ایز شی واچڈ، جو ہی وہ دیکھ رہی تھی. The sun was blotted out. Blotted out means became dim.
धुंधला गया. The sun was blotted out. सूरज धुंधला गया. With a fresh onrush of them. Onrush, rush, flood. यहाँ इससे मुराद है एडवांस, ठीक है, पेशकदमी, आगे बढ़ना. द सन वॉज ब्लॉटेड आउट विद अ फ्रेश ऑनरश ऑफ देम. सूरज उनकी ताज़ा पेशकदमी से धुंधला गया. पहाड़ों की तरफ देखना गोया बरसती हुई बारिश की तरफ देखने के मुतरादिफ था. हत्ता कि जब वो देख रही थी तो सूरज उनकी यानी टिड्डियों की ताज़ा पेशकदमी से ब्लॉटेड आउट धुंधला गया. एक बार फिर तर्जमा देखिए. पहाड़ों की तरफ देखना, टूवर्ड द माउंटेन, यहाँ पर देखने का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन इसको बामुहावरा बनाने के लिए हम लफ्ज़ इसके साथ भी लुकिंग लगा लेंगे. पहाड़ों की तरफ देखना गोया बरसती हुई बारिश की तरफ देखने के मुतरादिफ था. हत्ता के इवन हत्ता के जब वो देख रही थी तो सूरज उनकी यानी टिड्डियों की ताज़ा पेशकदमी से धुंधला गया. इट वाज अ हाफ नाइट. अच्छा, इसका तर्जमा आधी रात नहीं करना, क्योंकि आधी रात तो अच्छी खासी रात होती है, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, लेकिन इस वक्त जो है वो दिन का वक्त था. टिड्डियों के सूरज के आगे आ जाने की वजह से एक नीम रात सी बन गई थी. तो इट वाज अ हाफ नाइट, ये नीम रात थी. इट वाज अ हाफ नाइट, ये नीम रात थी. अ परवर्टेड ब्लैकनेस, परवर्टेड मीन डिस्टार्टेड, चेंज्ड, बदली हुई, एक बदली हुई तारीकी, यानी आम जो होती है ना तारीकी रात के वक्त, ये वो नहीं थी, ये दिन के वक्त तारीकी बन गई थी. लिहाजा ये परवर्टेड ब्लैकनेस थी, एक बदली हुई या अजीब व गरीब तारीकी. इट वाज अ हाफ नाइट, ये नीम रात थी. अ परवर्टेड ब्लैकनेस, एक बदली हुई या कह लें अजीब व गरीब तारीकी. देन केम अ शार्प क्रैक फ्राम द बुश. फिर झाड़ियों से, बुश झाड़ियाँ, क्रैक टूटने की आवाज़, शार्प तेज़, फिर झाड़ियों से तेज़ टूटने की आवाज़ आई. अ ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ, ब्रोक ऑफ, डिटैच्ड, अलहदा हो जाना, टूट जाना. अ ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ, एक शाख टूट गई थी. फिर झाड़ियों से तेज़ टूटने की आवाज़ आई, एक शाख टूट गई थी, यानी दरख्त की एक शाख जो है वो टूट गई थी. देन एन अदर, फिर एक और, यानी फिर एक और शाख टूटी. अ ट्री डाउन द स्लोप लीन्ड ओवर. लीन्ड का मतलब है बेंट, झुक जाना. अ ट्री डाउन द स्लोप यानी ढलवान के ऊपर से, तो ढलवान के ऊपर से एक दरख्त नीचे को झुक गया. एंड सेटल्ड हैविली, धम से, जोर से, भारी भरकम आवाज़ से. एंड सेटल्ड हैविली टू द ग्राउंड, और ज़ोर से ज़मीन पर गिरा. सेटल का मतलब तय हो जाना, लग जाना, या इससे मुराद है गिर जाना. तो ढलवान पर से एक दरख्त नीचे को झुका और ज़ोर से ज़मीन पर गिरा या दम से ज़मीन पर गिरा. दोबारा देख लें. एक दरख्त ढलवान पर से नीचे को झुका और ज़ोर से ज़मीन पर गिरा. थ्रू द हेल मीन शावर, वॉली, बौछार. थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों की बौछार में से. अ मैन केम रनिंग, एक आदमी भागता हुआ आया. कीड़ों की बौछार में से एक आदमी भागता हुआ आया. ऑल द क्रॉप्स फिनिश्ड, फिनिश ख़त्म होना, यहाँ इससे मुराद है तबाह होना. क्रॉप्स फसलें, तमाम फसलें तबाह हो गई हैं. नथिंग लेफ्ट बाकी बचना, कुछ भी बाकी नहीं बचा, यानी कुछ भी बाकी नहीं बचा है. ही सेड, उसने कहा. बट द गॉन्ग्स मीन बेल्स, घंटियाँ. बट द गॉन्ग्स वर स्टिल बीटिंग बजना, लेकिन घंटियाँ अभी तक बज रही थीं. द मैन स्टिल शाउटिंग, आदमी अभी तक चिल्ला रहे थे, शाउट चिल्लाना. एंड मार्गरेट आस्क्ड, और मार्गरेट ने पूछा, वाई डू यू गो ऑन विद इट देन,
تو پھر آپ یہ سب کچھ جاری کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ گو آن، جاری رکھنا۔ اصل میں وہ آدمی آیا تھا بھاگتا ہوا اور اس نے کہا تھا کہ آل دا کراپس فنشڈ، تمام فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تو پھر مارگریٹ پوچھتی ہے کہ اگر تباہ ہو ہی گئی ہیں تو پھر آپ لوگ یہ گھنٹیاں کیوں بجا رہے ہیں اور یہ شور و غوغا کیوں مچا رہے ہیں ٹڈیوں کو بھگانے کے لیے؟ وائی ڈو یو گو آن ود اٹ دین، تو پھر آپ یہ سب کچھ جاری کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ بڑھتا گاؤں سے ایک بار پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ لیکن گھنٹیاں ابھی تک بج رہی تھیں، مرد حضرات اسٹل شوٹنگ، ابھی تک چلا رہے تھے۔ اینڈ مارگریٹ آسکڈ، اور مارگریٹ نے پوچھا وائی ڈو یو گو آن ود اٹ دین، تو پھر آپ یہ سب کچھ جاری کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ دا مین سوام ازنٹ سیٹلنگ، سوام گروپ، ہوڈ یہ آپ پڑھ رہے ہیں لشکر گروہ، خاص گروہ یعنی کیڑوں کا یا ٹڈیوں کا خاص لشکر یا خاص گروہ، ازنٹ سیٹلنگ وہ ٹھکانہ نہیں بنا رہا ہے، یعنی وہ جو زیادہ تر ٹڈیاں ہیں نا، جو ٹڈیوں کا خاص گروہ ہے وہ تو ابھی فضا میں اڑ رہا ہے، وہ نیچے اتر ہی نہیں رہا ہے، وہ کہیں بیٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ دا مین سوام ازنٹ سیٹلنگ، ٹڈیوں کا خاص گروہ ٹھکانہ نہیں بنا رہا ہے۔ دے آر ہیوی ود ایگز، وہ انڈوں کے ساتھ بھاری ہیں، ہیوی بھاری، یعنی انہوں نے انڈے دینے ہیں۔ دے آر لوکنگ فار اے پلیس ٹو سیٹل اینڈ لے، سیٹل ٹھکانہ بنانا، لے انڈے دینا، تو وہ ٹھکانہ بنانے اور انڈے دینے کے لیے لوکنگ فار اے پلیس جگہ کی تلاش میں ہیں، وہ ٹھکانہ بنانے اور انڈے دینے کے لیے جگہ کی تلاش میں ہیں۔ If we can stop the main body settling on our farm، اگر ہم مین باڈی خاص گروہ کو، جو کیڑوں کا یا ٹڈیوں کا خاص گروہ ہے، اس کو روک سکیں بائی سیٹلنگ آن آور فارم، اپنے کھیت پر ٹھکانہ بنانے سے، دیٹس ایوری تھنگ، تو یہ بڑی بات ہوگی۔ If we can stop the main body settling on our farm، اگر ہم ٹڈیوں کے بڑے گروہ کو یا خاص گروہ کو اپنے کھیت پر ٹھکانہ بنانے سے روک سکیں، دیٹس ایوری تھنگ، تو یہ ایک بڑی بات ہوگی، یعنی یہ ایک بڑی اہم بات ہوگی۔ If they get a chance to lay their eggs، اگر انہیں انڈے دینے کا موقع مل گیا، get a chance موقع مل گیا، we are going to have everything eaten flat، تو ہماری ہر چیز eaten flat کھا کر چٹ کر دیں گے، with hoppers later on، hoppers young locusts ننھی ٹڈیاں، later on بعد میں، یعنی بعد میں پیدا ہونے والی۔ جی ترجمہ کرتے ہیں۔ If they get a chance to lay their eggs، اگر انہیں انڈے دینے کا موقع مل گیا، we are going to have everything eaten flat with hoppers later on، تو بعد میں پیدا ہونے والے کیڑوں کے بچے ہماری ہر شے یا ہر چیز کھا کر چٹ کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے انڈے دے دیے تو ظاہر ہے ان انڈوں سے نکلیں گے بچے، اور جو بچے ہوں گے وہ ہماری ہر شے کا کھا کر صفایا کر دیں گے۔ چلیے اب سارے سینٹنس کا ایک ساتھ ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر انہیں انڈے دینے کا موقع مل گیا تو بعد میں پیدا ہونے والے کیڑوں کے بچے ہماری ہر چیز کھا کر چٹ کر دیں گے۔ He picked caught a stray mean wandering، بھٹکی ہوئی، pick پکڑنا اٹھانا۔ He picked a stray locust off his shirt، اس نے اپنی قمیض سے ایک بھٹکی ہوئی ٹڈی پکڑی۔ And split down with his thumbnail، split down crush cripple کچل دینا، thumbnail انگوٹھے کا ناخن، اس نے اپنی قمیض سے ایک بھٹکی ہوئی ٹڈی پکڑی اور اسے انگوٹھے کے ناخن سے کچل ڈالا۔ It was cluttered inside with eggs، cluttered accumulated آپ پڑھ رہے ہیں، اٹا ہوا ہونا، بھرا ہوا ہونا۔ It was cluttered inside with eggs،
یہ اندر سے انڈوں سے بھری ہوئی تھی، یعنی اس کے پیٹ میں انڈے ہی انڈے تھے۔ ترجمہ ایک بار پھر کرتے ہیں۔ اس نے اپنی قمیض سے ایک بٹکی ہوئی ٹڈی پکڑی اور اسے اپنے انگوٹھے کے ناخن سے کچل ڈالا۔ یہ اندر سے انڈوں سے بھری ہوئی تھی۔ امیجن، تصور کریں، دیٹ ملٹیپلائڈ بائی ملینز، ملٹیپلائی ضرب دینا، ملینز لاکھوں۔ امیجن دیٹ ملٹیپلائڈ بائی ملینز، اس کو ذرا لاکھوں سے ضرب دے کر تصور کریں۔ امیجن تصور کرنا، تو اس کو ذرا لاکھوں سے ضرب دے کر تصور کریں۔ یو ایور سین اے ہاپر سوام آن دا مارچ، آن دا مارچ آگے مارچ کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، پیش قدمی کرتے ہوئے۔ ہاپر سوام، ہاپر دراصل ہاپ سے ہے، ہاپ کا مطلب ہوتا ہے کودنا، کودنا پھاندنا۔ یو ایور سین اے ہاپر سوام، تو ہاپر سوام سے مراد یہ ہوا کودنے والی ٹڈیوں کا لشکر یا گروہ۔ یو ایور سین اے ہاپر سوام آن دا مارچ، کیا تم نے کبھی کودنے والی ٹڈیوں کے گروہ کو پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ویل، ٹھیک ہے، یو آر لکی، تو آپ خوش قسمت ہیں، یعنی اگر آپ نے کودنے والی ٹڈیوں کے لشکر کو، گروہ کو پیش قدمی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ لکی ہیں، فارچونیٹ ہیں، خوش قسمت ہیں۔ از اٹ ویری بیڈ، کیا یہ بہت برا ہوتا ہے؟ یعنی کودنے والی ٹڈیوں کا لشکر یا گروہ۔ از اٹ ویری بیڈ، کیا یہ بہت برا ہوتا ہے؟ آسکڈ مارگریٹ فیئرفلی، فیئرفلی خوف زدہ ہوتے ہوئے۔ آسکڈ مارگریٹ فیئرفلی، مارگریٹ نے خوف زدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ اینڈ دا اولڈ مین سیڈ امفیٹیکلی، امفیٹیکلی فورسفلی، ویگورسلی زور دے کر، اور بوڑھے آدمی نے زور دے کر کہا۔ کیا یہ بہت برا ہوتا ہے؟ مارگریٹ نے خوف زدہ ہوتے ہوئے پوچھا اور بوڑھے آدمی نے زور دے کر کہا۔ وی آر فنشڈ، ہم تباہ ہو گئے ہیں، فنشڈ تباہ ہونا، وی آر فنشڈ، ڈسٹرائڈ، ڈیوسٹیٹڈ یہاں اس سے مراد ہے، ہم تباہ ہو گئے ہیں۔ دس سوام میں پاس اوور، پاس اوور گزر جائے، یہ لشکر ہو سکتا ہے گزر جائے، بٹ وانس دے ہیو اسٹارٹڈ، لیکن ایک دفعہ جب وہ آنا شروع ہو جائیں۔ they'll be coming down from the north now one after another، تو وہ شمال کی طرف سے یکے بعد دیگرے آتے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹڈی دل ہے، اگر ایک دفعہ ان کو آنے کی عادت پڑ جائے تو پھر یہ ٹڈی دل کا جو گروہ ہے وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ جو ہے آتا ہی رہے گا۔ ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ دس سوام میں پاس اوور، یہ لشکر یا گروہ ہو سکتا ہے گزر جائے، بٹ وانس دے ہیو اسٹارٹڈ، لیکن ایک دفعہ جب وہ آنا شروع ہو جائیں، they'll be coming down from the north now one after another، تو وہ اب یکے بعد دیگرے شمال کی طرف سے آتے چلے جائیں گے۔ and then there are the hoppers، اور پھر کودنے والی ٹڈیاں ہوں گی، یعنی ٹڈیوں کے بچے ہوں گے۔ it might go on for 2 or 3 years، ہو سکتا ہے یہ سلسلہ 2 یا 3 سال تک جاری رہے۔ and then there are the hoppers، اور پھر ٹڈیوں کے بچے ہوں گے۔ it might go on for 2 or 3 years، ہو سکتا ہے یہ سلسلہ یعنی ٹڈیوں کے آنے کا سلسلہ 2 or 3 years، 2 یا 3 سال تک جاری رہے۔ for the Lord's sake، Lord's sake خدا کے واسطے، for the Lord's sake خدا کے واسطے، said Margaret angrily، angrily ناراض ہو کر۔ مارگریٹ نے ناراض ہو کر کہا۔ still half crying، ابھی تک، half crying آدھی چلا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ آرام سے بات کر رہی تھی اور نہ اس قدر زور سے چلا رہی تھی، تو اب اس کا پھر ترجمہ ہم کر لیں گے، کسی قدر چلا رہی تھی۔ said Margaret angrily، مارگریٹ نے ناراض ہو کر کہا۔ still half crying، وہ ابھی تک کسی حد تک چلا رہی تھی۔
What's here is bad enough. جو کچھ یہاں ہوا ہے وہ کافی برا ہے. Isn't it? کیا ایسا نہیں ہے؟ یہاں تک دوبارہ دیکھیے. خدا کے واسطے مارگریٹ نے ناراض ہو کر کہا. وہ ابھی تک کسی قدر چلا رہی تھی. جو کچھ یہاں ہوا ہے وہ کافی برا ہے. Isn't it? نہیں ہے کیا؟ For although the evening air was no longer black. اگرچہ ایوننگ ایئر شام کی فضا was no longer black. no longer مزید یعنی اب سیاہ اینڈ تھک اور بوجھل نہیں تھی. یعنی اس میں اب اتنی زیادہ ٹڈیاں تو نہیں تھیں. بٹ a clear blue. بلکہ واضح طور پر نیلی تھی شام کی فضا. with a pattern of insects. پیٹرن ڈیزائن سیکوینس جس میں کیڑوں کی ایک ترتیب. وزنگ ہمنگ بزنگ زوں کرنا یا بن بنانا. وزنگ دس وے اینڈ دیٹ اکراس اٹ. اس میں ادھر ادھر. فضا میں کچھ ٹڈی دل ادھر ادھر بن بنا رہے تھے زوں کر رہے تھے. ایوری تھنگ ایلس. اس کے علاوہ ہر چیز. ٹریز بلڈنگز ہاؤسز ارتھ درخت عمارتیں مکانات زمین. was gone under the moving brown masses heaps piles ڈیر. لیکن یہاں سے مراد ہے حرکت کرتے ہوئے بورے کیڑے. was gone under the moving brown masses ان حرکت کرتے ہوئے بورے کیڑوں کے نیچے تھی. یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان حرکت کرتے ہوئے بورے کیڑوں کے نیچے تھیں. For although the evening air was no longer black and thick. اگرچہ شام کی فضا اب سیاہ اور بوجھل نہیں تھی. But a clear blue. بلکہ واضح طور پر نیلے رنگ کی تھی. With a pattern of insects whizzing this way and that across it. جس میں کچھ کیڑے ادھر ادھر بن بنا رہے تھے. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس میں یعنی فضا میں کیڑوں کی ایک ترتیب ادھر ادھر زوں کر رہی تھی یا بن بنا رہی تھی. Everything else, trees, buildings, houses, earth was gone under the moving brown masses. اس کے علاوہ ہر چیز یعنی درخت عمارتیں مکانات زمین ان حرکت کرتے ہوئے بورے کیڑوں کے نیچے تھی. خدا کے واسطے مارگریٹ نے ناراض ہو کر کہا. وہ ابھی تک کسی قدر چلا رہی تھی. جو کچھ یہاں ہوا ہے وہ کافی برا ہے. نہیں ہے کیا؟ اگرچہ شام کی فضا اب سیاہ اور بوجھل نہیں تھی بلکہ واضح طور پر نیلی تھی. جس میں کچھ کیڑے یا کیڑوں کی ایک ترتیب اس میں ادھر ادھر بن بنا رہی تھی. اس کے علاوہ ہر چیز یعنی درخت عمارتیں مکانات زمین ان حرکت کرتے ہوئے بورے کیڑوں کے نیچے تھی. But Margaret preferred not even to think of them. prefer ترجیح دینا. لیکن مارگریٹ نے ان کے بارے میں نہ سوچنے کو ہی ترجیح دی. یعنی جو نقصان ہو جائے نا اگر بار بار اسی کو یاد کرتے رہیں اسی کو ذہن میں لاتے رہیں تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. البتہ نقصان کافی ہوتا ہے. ذہنی طور پر بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو یہاں پر لکھا ہے لیکن مارگریٹ نے ان کے بارے میں نہ سوچنے کو ہی ترجیح دی. After the midday meal the men went off to the lands. نصف دن مڈ ڈے میل نصف دن کا میل کھانا. نصف دن کے کھانے کے بعد مرد حضرات went off to the lands زمینوں کی طرف چلے گئے. Everything was to be replanted. ریپلانٹ از سرے نو کاشت کرنا نئے سرے سے کوئی چیز لگانا کاشت کرنا. ہر چیز از سرے نو کاشت کی جانی تھی. With a bit of luck another swarm would not come traveling down just this way. With a bit of luck تھوڑی سی خوش قسمتی تھی. Another swarm کہ کیڑوں کا ایک اور گروہ would not come traveling down just this way سفر کرتا ہوا اس راستے پر نہیں آیا. تھوڑی بہت خوش قسمتی تھی کہ کیڑوں کا ایک اور گروہ سفر کرتا ہوا اس راستے پر نہیں آیا. But they hoped it would rain very soon. لیکن انہیں امید تھی it would rain very soon کہ بہت جلد بارش ہوگی.
to spring, spring sprout, shoot, grow, उगना, to spring some new grass, ताकि कुछ नई घास उगे, because the cattle would die otherwise, otherwise बसूरत दीगर, क्योंकि कैटल मवेशी, क्योंकि मवेशी बसूरत दीगर मर जाते। लेकिन उन्हें उम्मीद थी, तवक्को थी कि जल्द बारिश होगी ताकि कुछ नई घास उग सके, क्योंकि बसूरत दीगर मवेशी मर जाते। There was not a blade of grass left, blade पत्ती, There was not a blade of grass left on the farm, खेत पर घास की एक पत्ती भी बाकी नहीं बची थी। As for Margaret, जहाँ तक मार्गरेट का तल्लक है, she was trying to get used to the idea of 3 or 4 years of locusts, get used to become accustomed, आदी होना। She was trying to get used to the idea, वो इस ख्याल से आदी होने की कोशिश कर रही थी, यानी इस ख्याल को ज़हनी तौर पर कबूल करने की कोशिश कर रही थी। कौन सा ख्याल? ऑफ 3 or 4 years of locusts, टिड्डियों के 3 या 4 साल तक आते रहने के। तो जहाँ तक मार्गरेट का तल्लक है, वो टिड्डियों के 3 या 4 साल तक आते रहने के ख्याल से आदी होने की कोशिश कर रही थी। लोकस वर गोइंग टू बी लाइक बैड वेदर, बैड वेदर बुरा मौसम। टिड्डियाँ फ्राम नाउ ऑन आज से टिड्डियाँ बुरे मौसम की तरह होने जा रही थीं, यानी टिड्डियों की मिसाल आज से लेकर ऐसी थी जैसा होता है बुरा मौसम। यानी मौसम आज ठीक है तो इसका एतबार तो कोई नहीं है, कल ही ख़राब हो जाए, किसी वक्त भी ख़राब हो जाए। ऑलवेज इमिनेंट, इमिनेंट इम्पेंडिंग, लूमिंग, जो सर पर मंडला रहा हो। तो आज से टिड्डियाँ बुरे मौसम की तरह होने वाली थीं या होने जा रही थीं, जो किसी भी वक्त ख़राब हो सकता था। अब ये सर पर मंडलाने वाली जो बात है ना, वो इसी में आ गई है कि जो किसी भी वक्त ख़राब हो सकता था। तर्जमा एक बार फिर कर लेते हैं। टिड्डियाँ आज से बुरे मौसम की तरह होने जा रही थीं, जो किसी भी वक्त ख़राब हो सकता था। शी फेल्ट लाइक ए सर्वाइवर, सर्वाइवर जो सर्वाइव कर जाता है, बच जाता है। आफ्टर वार, वो खुद को जंग के बाद बच जाने वाले किसी आदमी की तरह महसूस कर रही थी। इफ़ दिस डेवस्टेटेड, डेवस्टेटेड रैक्ड, रुइंड तबाहशुदा, एंड मैंगल्ड, मैंगल्ड डिस्ट्रॉयड एंड चेंज्ड, बदशक्ल बदला हुआ। इफ़ दिस डेवस्टेटेड एंड मैंगल्ड कंट्री साइड, कंट्री साइड देहाती इलाका, अगर ये तबाहशुदा और बदशक्ल देहाती इलाका was not ruin, ruin destruction, devastation तबाही, was not ruin, अगर ये तबाही नहीं था, well what then was ruin, तो फिर तबाही और क्या होती है। दोबारा देखिए, वो खुद को जंग के बाद बच जाने वाले किसी शख्स की तरह महसूस कर रही थी, अगर ये तबाहशुदा और बदशक्ल देहाती इलाका तबाही नहीं था तो ठीक है। बट देन वाज व्हेन, तो फिर तबाही और क्या होती है। बट द मैन एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट्स, सपर डिनर इवनिंग मील, शाम का खाना, विद गुड एपिटाइट, एपिटाइट हंगर, खूब भूख से। लेकिन मर्दों ने यानी मर्द हजरात ने खूब भूख से शाम का खाना खाया। तो खूब भूख से कह लें खूब सैर होकर, खूब पेट भर कर। लेकिन मर्दों ने खूब पेट भर कर या खूब सैर होकर शाम का खाना खाया। इट कुड हैव बीन वर्स, सूरत हाल बदतर हो सकती थी, यानी जितनी सूरत हाल ख़राब है ना, इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। इट कुड हैव बीन वर्स, सूरत हाल इससे भी ख़राब हो सकती थी या बदतर हो सकती थी। वाज वट दे सेड, बस यही बात थी जो उन्होंने कही। इट कुड बी मच वर्स, सूरत हाल और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। लास्ट लाइन का एक बार फिर तर्जमा देख लें। इट कुड हैव बीन वर्स,
صورتحال بدتر ہو سکتی تھی یا صورتحال اور خراب ہو سکتی تھی. بعض what they said بس یہی بات تھی جو انہوں نے کہی. It could be much worse صورتحال اور بھی زیادہ خراب ہو سکتی تھی یا صورتحال بہت زیادہ خراب ہو سکتی تھی. جی عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر اور یہ لیسن اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.